محترم سامعین، حاضرین، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں، گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، پنڈال کے اندر تشریف لائیں۔ جو باتوں میں مہک ہیں، گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، چائے کی چسکیوں میں ہیں، بستروں میں لیٹے ہوئے ہیں، کرسیوں میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، گزارش ہے کہ آپ حضرات پنڈال کے اندر تشریف لائیں۔ یہ کرسیاں آپ کے لیے ہے، یہ شامیانہ آپ کے لیے ہے، روشنی کا انتظام آپ کے لیے، زمین میں کرسیاں بچھائی گئی ہیں آپ کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے شامیانہ تانا گیا ہے آپ کے لیے، یہ ساری بہاریں، یہ رنگ و روغن سب آپ کے لیے، ہم بھی ہیں آپ کے لیے، بس آ جائیے ہمارے لیے۔ جو لوگ ادھر ادھر ہیں، گزارش کروں گا جلد سے جلد تشریف لائیں۔ دو کلام کی فرمائش کی گئی ہے آج، وقت پہلے ہی 10:30 کے قریب ہو چکا ہے۔ دونوں کلام کے دو شعر سماعت کر لیجئے، دونوں کا دل رہ جائے۔ آپ اس کلام کو بارہا سنتے آ رہے ہیں، بڑے بڑوں سے اچھوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ ہم لوگ تو کیا کہیں گے، تقریر کر کے ہماری آواز اس طرح کے ہے نہیں کہ پڑھا جائے، پھر بھی دو ایک شعر سماعت کر لیں، ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں۔ اور لے لیا چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو، لے لیا چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو، اہل بیت ایسے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، اہل بیت ایسے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں۔ اور باغ ہے محمد کا، باغ با علی زہرا،
محمد کا باغ با علی زہرا پھول سے نوازے ہیں پنجتن ہمارے ہیں پھول سے نوازے ہیں پنجتن ہمارے ہیں پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے سیدی محی الدین قاسم ولایت ہے سیدی محی الدین قاسم ولایت ہے سیدہ کے پیارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں سیدہ کے پیارے ہیں پنجتن ہمارے اور آخری شعر ہم غریبوں کے مولا ہم غریبوں کے مولا ہے معین الدین چشتی وہ علی کے پیارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں وہ علی کے پیارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں اور ایک منقبت کی فرمائش ہوئی ہے دو تین شعر اس کی عظمت کر لیں پیارے نبی گود میں جانا سب کے بس کی بات نہیں پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس کی بات نہیں عرش کا تارا بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں عرش کا تارا بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں اور سارے مسلمان سارے مسلمان پڑھتے ہیں قرآن ادب سے یہ سچ ہے سارے مسلمان پڑھتے ہیں قرآن ادب سے یہ سچ ہے ارے نیزے نیزے پہ قرآن سنانا سارے مسلمان پڑھتے ہیں قرآن ادب سے یہ سچ ہے ارے پرنیزے پہ قرآن سنانا سب کے بس کی بات نہیں
پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس کی بات نہیں، اور بچہ 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 ان کے گھر کا خود اپنی قربانی کا، ارے وعدہ وعدہ کرنا وعدہ کرنا اور نبھانا سب کے بس کی بات نہیں، وعدہ کرنا اور نبھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور بس آخری شعر، سب کے بس کی بات نہیں، اور چاروں طرف ہے چاروں طرف ہے گھور اندھیرا، اور دشمن کا خطرہ ہو، ایسے ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں، عرش کا تارا بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں، پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔ آواز کھینچ رہا ہے نماز، کل بہت اچھا تھا ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور آج کا جو ہمارا آخری سمجھے سیزن ہے، آخری محفل ہے اس بزم محبت کی، بہت ساری باتیں میں تو کہا کہ آج رات بھر اگر چلتا رہے ہے نا تو بھی واقعہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے نا۔ سعید پورہ والے دکھائے تھے حضرت کے 1 بجنے سے پہلے حضرت کے 12 بج جا رہے ادھر ہے کہ نہیں۔ خیر انشاءاللہ الرحمن جب تک چلے گی گاڑی چلائیں گے انشاءاللہ ہے نا، آپ لوگ ساتھ توجہ دیجیے۔ بس عرض یہ کر رہا تھا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں، کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں آئے ہیں، اللہ کے رسول کے نواسوں کی محفل میں حاضر آئے ہیں، دل جمعی کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ الرحمن۔ جب ان کی محفل میں آئے ہیں تو خالی بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ ہے نا، اس لیے کہ وہ جو لوگ ہیں بڑے سخی لوگ ہیں ہے نا، وہ جو لوگ ہیں بڑے سخی لوگ ہیں، ان کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا، ان کے دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا۔ روٹی بنائے ہیں افطار کے وقت، افطار کے لیے 1 روٹی ہے ہاتھ میں، قیدی آتا ہے کہ میں قیدی ہوں، بھوکا ہوں، دے دو کچھ کھانے کو، روٹی اٹھا کر دے دی، پانی سے افطار کیا۔ پھر 1 روٹی بنائی حضرت فاطمہ نے، 1 روٹی حضرت علی کو، حضرت فضا کو، حضرت فاطمہ کو، 1 روٹی دوسرے دن پھر لے کر کے بیٹھے ہیں، یتیم آ گیا، بھوکا ہوں کچھ دے دو، روٹی اٹھا کر سب نے اپنی اپنی دے دی، پانی سے افطار کیا۔
پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی یہی حال کہ افطار کے لیے بیٹھے، مسافر آ گیا، بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دو، سب نے اپنی اپنی روٹی اٹھا کر دے دی اور پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ سبحان اللہ، 3 دن ہو گئے ہیں، پانی سے افطار ہے، پانی سے سحری ہے، مگر جو آ رہا ہے مانگنے والا اسے واپس نہیں بھیجا جا رہا ہے۔ اور جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ نے انعام یہ کیا کہ قرآن کی آیت نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، جو اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں مسکین کو، یتیموں یتیم کو، وہ اسیرہ اور قیدی کو۔ قرآن نے کہا وہ لوگ جو اس کی محبت میں، یطعمون الطعام علی حبہ، اس کے حب میں، اس کی محبت میں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ لوگ، تعریف کن کی ہو رہی ہے؟ جن کی تعریف کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، جن کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بتاؤ، یعنی ان کا تذکرہ ہم یہاں یاول کی سرزمین پر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ جن کی تعریف تم یاول کی سرزمین پر کرو گے، ان کی تعریف دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ، وہ جو کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں۔ کہا کس کی محبت میں؟ تو کہا اللہ کی محبت میں۔ کیا کہا؟ اللہ کی محبت میں، مسکینوں مسکین کو، وہ یتیموں اور یتیم کو، وہ اسیرہ اور قیدی کو۔ فرمایا اللہ کی محبت میں جو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدی کو، اور کھانا جو کھلاتے ہیں تو کیوں کھلاتے ہیں؟ کھانا جو کھلاتے ہیں تو کیوں کھلاتے ہیں؟ جب کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، کسی سے کوئی چیز لیتا ہے، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو تمنا یہ ہوتی ہے اسے یہ چیز دیں تو اس کے بدلے کچھ فائدہ، کچھ پروفٹ ملنی چاہیے۔ ہم بھکاری کو 10 روپے دیتے ہیں، ارادہ یہ ہوتا ہے یہ 10 روپے دے رہے ہیں، ثواب ملنی چاہیے۔ کل کی محفل میں آپ نے 500 دیا، ارادہ یہ ہوا، حضرت نے کہا تھا 10 دو گے تو 100 ملے گا، 500 دے رہے ہیں 5000 ملے گا، ارادہ یہ ہوا ثواب ملے۔ ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، دل میں تمنا ہوتی ہے یہ رائے گا نہ جائے، یہ برباد نہ جائے، اس کے بدلے کچھ ملنا چاہیے، مگر یہ اہل بیت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت ہے۔ ہماری سوچ الگ ہے، ہماری سمجھ الگ ہے، ہماری حیثیت الگ ہے، ہماری بساط الگ ہے، ہمارا اسٹیٹس الگ ہے، ہمارا مقام الگ ہے، ہمارا مرتبہ الگ ہے۔ یہ اہل بیت ہے، یہ کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں دیتے ہیں، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے نہیں، اللہ کی محبت کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہے، اللہ کو راضی کرے کھلاتے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا انما نطعمکم، جو ہم کھلاتے ہیں، کیوں کھلاتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے ہیں، تم کیا دے سکتے ہو؟ ہم اہل بیت تو کیا دے پائیں گے؟ ہم اتنا ہی تو کر سکتے ہیں، آج یہاں بیٹھے ہیں ان کا نام لے لیتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا نام لینے بھی فائدہ ہمارا ہے، اس لیے کہ حسین کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، مصطفیٰ کی محبت میرے اللہ کی محبت ہے، حسین کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا ہے، اور مصطفیٰ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں، حسین کا دم بھرتے ہیں، حسین کا نام لیتے ہیں، تو اس میں فائدہ ہمارا ہے، مگر یہ اہل بیت ہے جو کھلا رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں تم کچھ نہ دینا، تم سے کچھ چاہیے بھی نہیں، تو کہا کیوں کھلاتے ہو؟ تو کہا اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے، رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہ اہل بیت ہے، سبحان اللہ، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ معمولی بات ہے اہل بیت کی محبت میں آ جانا، سبحان اللہ۔
यावल वालों, सईदपुरा वालों, खुश नसीब है आप लोग माशाअल्लाह। तो आपने अपना सब कुछ कुर्बान करके, तन मन धन जी जान लगा करके आपने ये महफिल सजाई है। आज हम लोग गए थे, बहुत से लोगों ने हमने चंदा भी लिया, कल भी किए थे हम लोग, परसों भी। कुछ लोग सोच रहे होंगे, दिल में ख्याल आता होगा, बार बार आ रहे चंदे के लिए। हमने कहा फायदा तुम्हारा है, हाँ फायदा तुम्हारा है। आज ये 10, 50, 20 कुछ नहीं है। हाँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अस्सखियो करीबुम मिनल्लाह, करीबुम मिनर रसूल, करीबुम मिनल जन्नत व बईदुम मिनन नार। आका फरमाते हैं सखी अल्लाह से करीब है, सखी रसूलुल्लाह से करीब है, सखी जन्नत से करीब है, वो बईदुम मिनन नार, और जहन्नम से दूर है। तो आज दिल बड़ा करके दोगे तो ये यहाँ भी देना काम आएगा और कल मैदान महशर में भी काम आएगा। इसलिए ना सोचना कि बाबा हजरत बार बार आ रहे, बार बार बोल रहे दे दो बाबा, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहे। आज तो कल थोड़ी आके बोलेंगे कि भाई लाओ 50, 100, 500, कल नहीं बोलेंगे हैं। आज मौका मिला है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तो आज का दिन है ना, दिल खोल के खर्च कीजिए। अर्ज ये कर रहा था अहले बैत अतहार की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, उनकी मोहब्बत में आए हैं, दिल जमई के साथ बैठिए। इंशाअल्लाह रहमान जिंदगी ने वफा की और अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आज ही का दिन हमारे आपकी बख्शिश के नजात का जरिया बन जाएगा इंशाअल्लाह, है ना। अब ये बात तो हो गई, इस पे गुफ्तगू तो फिर पूरी तकरीर पे हो जाएगी। हमको अपने वाक़यात करवाना है। कल के दिन हमने हज़रत इमाम मुस्लिम और आपके दोनों बच्चों की शहादत का वाक़या बयान किया था। 1.25 घंटे की तकरीर जो है सिर्फ इमाम मुस्लिम उनके बच्चों की शहादत के वाक़या में कल का गुजर गया पूरा। बात हमारी बहुत दूर रह गई है, पहुंचना बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, रास्ते बड़े कठिन हैं और वक्त की किल्लत है। तो बस इधर उधर की बात न करके वाक़या पर आते हैं और फिर इंशाअल्लाह रहमान जो है जल्दी से मजलिस का इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। अर्ज ये कर रहा था इमाम मुस्लिम और उनके दोनों बच्चों की शहादत हो जाती है। उधर इमाम आली मकाम मक्का मुकर्रमा से रवाना हो रहे हैं। खत मिल चुका है किनका? इमाम मुस्लिम का, कि या इमाम यहाँ के हालात बड़े साजगार हैं। हाँ, बड़े लोग आगे आइए, आप लोग इधर आइए, बड़े लोग इधर आगे आइए, यहाँ आइए, बच्चों को पीछे कीजिए, सामने आइए, आप लोग इधर आइए। क्या है को सुनाने में जरा आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे रूहे रवां कारवां रवा रवा है माशाल्लाह, बाकी सब धुआं धुआं है। यहाँ ऊपर ऊपर जाइए, आइए ऊपर आ जाइए। अरे गिरेंगे कोई नहीं, साथ लेके गिरेंगे आपको, बैठिए आप। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। डूबता सोने का डूबता है तो तीरता है। आप ऐसे भी यावल की जान है, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहिल कराम व इब्निहिल करीम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करूं? शहादत शुरू नहीं किया आपने, अभी जो नात न हुई चला तो आप आएंगे तो शुरू होगा ना। अर्ज ये कर रहा था इमाम आले मकाम को खत किनका पहुंचा? इमाम मुस्लिम का। या इमाम हालात बड़े साजगार हैं, माहौल बड़ा अच्छा है, आपके चाहने वालों की तादाद बड़ी लंबी है, आप जल्दी से आ जाइए। अब इमाम आले मकाम को जैसे ही खत का पहुंचना था, इमाम आले मकाम मक्का मुकर्रमा से रवाना हो रहे हैं। सहाबा इकराम कहते या इमाम आप कूफा न जाएं, दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएं चलेगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं चलेगा, मगर कूफा न जाएं, इसलिए कि कूफी लायूफी हैं, ये एतबार के लायक नहीं है, ये वफा के लायक नहीं है। इन्होंने आपके वालिद मोहतरम के साथ दगा की है, उनके साथ धोखा किया है। ये शिया आने अली जो हैं, इनके पास धोखे वाली बात बड़ी रहा करती है, लिहाजा आप जो है ऐसा करें कूफा न जाएं। मगर इमाम हुसैन फरमाते हैं ए अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, जरा मुझे एक बात बताओ, अब इमाम मुस्लिम का खत भी आ चुका है, कूफे वालों के खुतूत भी आ रहे हैं, मैं डरता हूँ कि कल मैदान महशर में जब नाना जान मुझसे पूछ लेंगे ऐ मेरे प्यारे बेटे, जब तुझे वो लोग बुला रहे थे दीन की आप बयानी के तुझे आना चाहिए था, तू क्यों नहीं गया? तो मैं नाना जान से क्या जवाब दूंगा, नाना जान से क्या अर्ज करूंगा? लिहाजा ए अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, अगर मेरी मौत आनी है तो मैं किसी हशरातुल अर्द के सुराख में जाकर क्यों ना छुप जाऊं? जहां मेरी मौत है मुझे वहां जाना होगा, वहां पहुंचना होगा। अल किस्सा मुख्तसर ये अजिल्ला साहब इकराम ने समझाया, मगर इमाम आली मकाम जो है
مکہ مکرمہ سے آپ کوفہ کے روانہ ہوتے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے 8 ذی الحجہ ہے, پوری دنیا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آ رہی ہے, اور یہ مدینے کا مظلوم مسافر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے کوفہ کی سرزمین پر جا رہا ہے. کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ کون سی بات ہے, حج کرنی چاہیے, حج فرض ہے, حج کو چھوڑ کر کے امام عالی مقام جو ہے مکہ مکرمہ سے اور کوفہ جا رہے ہیں, حج تو فرض ہے, قرآن میں تذکرہ ہے. تو میں نے کہا سنو, بات دراصل یہ ہے, حج فرض ہے ٹھیک ہے, لیکن دین کو بچانا یہ فرض اعظم ہے. دین کو بچانا کیا ہے؟ یہ فرض اعظم ہے. اور دوسری چیز یہ کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 2 3 4 5 10 نہیں بلکہ 25 حج آپ پیدل کر چکے تھے. سبحان اللہ, پیدل آپ نے 25 حج کیا ہے. تو جو فرض ادا ہو گیا ہے, اب جو حج ہے وہ نفلی حج ہے, اب جو حج ہے وہ نفلی حج ہے, مگر جو دین کو بچانا ہے وہ فرض اعظم ہے. ہم سے زیادہ مسئلہ ان کو معلوم ہے, ہم سے زیادہ طریقہ ان کو معلوم ہے, شریعت ہم سے زیادہ ان کو معلوم ہے, اس لیے کہ شریعت ان کے در سے ہے. سبحان اللہ, شریعت ان کے گھر سے ہے. سبحان اللہ, تو شریعت ہمارے سے زیادہ, ہم سے زیادہ کن کو معلوم ہے؟ امام عالی مقام کو معلوم ہے. یہی وجہ ہے پوری دنیا جھوم کر کے آئی کعبہ کو, کہ کعبہ دیکھیں, پوری دنیا جھوم کر کے آئی کہ ہم حج کریں, مگر امام عالی مقام نے پیغام دیا کہ جب دین کو بچانے کی باری آئے اس وقت حج بعد میں ہوگا, اس وقت سب سے پہلے دین بچایا جائے گا. اس لیے کہ دین بچے گا تو حج کی سعادتیں ملیں گی, دین بچے گا تو نماز کی سعادتیں ملیں گی, دین بچے گا تو قرآن کی تلاوت ملے گی. اگر دین نہ بچے تو نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ قرآن ہے. یہ تو دین کو بچانے کی بات ہے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور میں تو کہتا ہوں عقیدہ بچے گا تو نماز بچے گی, عقیدہ بچے گا تو پھر حج بچے گا, عقیدہ بچے گا تو زکوٰۃ بچیں گے. تو عقیدہ پہلے ہے, عقیدہ پہلے ہے, اور عقیدہ جو ہے یہ دین کی بنیاد ہے, یہ دین کی جڑ ہے. تو اگر جڑ ہی سلامت نہ ہو تو پیڑ کیسے سلامت ہو سکتا ہے؟ اس لیے امام عالی مقام نے جو چیز کا سب سے پہلے, جس چیز کے حوالے سے سب سے پہلے خبر لی, وہ چیز ہے دین کی آپ بیاری, وہ چیز ہے دین کی حفاظت کرنا. اس لیے امام عالی مقام 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں. بڑا تفصیلی واقعہ ہے, آپ نے لگا بھی ایسے دیا ہے ڈائریکٹ منہ پہ مار رہا ہے. بابا درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرض یہ کر رہا تھا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے. بڑی تفصیلی بات ہے, آگے بڑھے. ایک جگہ پر ایک شاعر ہے جن کا نام فرزوق ہے, ان سے ملاقات ہوتی ہے. فرزوق شاعر نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں. فرزوق شاعر نے کہا حضور آپ وہاں نہ جائیں, دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں, کوفہ نہ جائیں. امام علی مقام فرماتے ہیں فرزوق وجہ کیا ہے؟ فرزوق کہتے ہیں اے ابن رسول اللہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا دل آپ کی طرف ہے مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہے, یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے. امام علی مقام فرماتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہو وہی ہوگا. آپ آگے سفر سفر جو ہے شروع کرتے ہیں, آگے روانہ ہوتے ہیں. کچھ دور چلنے کے بعد آپ نے ایک اپنے ساتھی جن کا نام ہے قیس بن مسہر ہے, آپ نے اسے خط دیا اور خط دے کر کہا جاؤ یہ خط لے کر کے کوفہ پہنچو اور کوفے والوں سے کہنا کہ دیکھو تمہارے بلاوے پر ہم مکے سے روانہ ہو چکے ہیں اور جلدی ہم کوفہ آنے والے ہیں. ہمیں امام مسلم کے خط ملے, ہم مکے سے روانہ ہو گئے ہیں, جلد ہی کوفہ پہنچنے والے ہیں, لہذا تم تیاری کر لو. اللہ اکبر. حضرت قیس بن مسہر خط کو لیتے ہیں, کوفہ پہنچتے ہیں. جب کوفہ پہنچے تو کیا دیکھا, یزید کے ظالم سپاہیوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا, کوفہ کے گورنر ہاؤس پر آپ کو لے گیا. ابن زیاد نے کہا تھا کہ اے قیس بن مسہر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا لیکن ایک کام کرنا ہوگا. کہ وہ کام کیا ہے؟ کہ کام یہ ہے کہ تمہیں ممبر پر کھڑے ہو کر کے حسین کے باپ کو گالی دینی ہوگی, تمہیں ممبر پر کھڑے ہو کر کے ان کے خلاف بولنا ہوگا. قیس بن مسہر کہتے ٹھیک ہے تم جو کہتے ہو اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور جیسے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں لوگوں سنو, ساری کائنات میں اس وقت اگر برتر بہتر افضل
کوئی انسان ہے تو وہ حسین اعظم کی ذات ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی ہے تو وہ حسین اعظم ہے. اور پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی ذلیل ہے تو وہ یزید ہے اور یزید کے ساتھی ہے. اتنا کہنا تھا. ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور کہا لے جاؤ اسے اور لے جا کر ایسی سزا دو کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. حضرت قیس کی شہادت ہوتی ہے. حضرت قیس کی خبر امام حسین کو پہنچتی ہے. امام عالی مقام غمزدہ ہو جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک مقام ہے جس کا نام مقام ضرود ہے. وہاں پر دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے. ایک خیمہ لگا ہوا ہے. پوچھا گیا یہ خیمہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ خیمہ حضرت زہیر بن قین بجلی کا ہے. یہ خیمہ کن کا ہے؟ حضرت زہیر بن قین. حضرت زہیر بن قین. کل میں نے کہا نام یاد رکھنا بابا. نام ہے کیا؟ نام ہے حضرت زہیر. ہاں وہ حضرت کا نام لے. حضرت ایک نام دے دو ہمارے کو, ہمارے بیٹا ہوا ہے. حضرت یاد آتے نہیں, نام بیٹا ہوا برابر یاد آتے. حضرت فوراً فون ٹھکا ٹک ٹکا. حضرت 4-5 ایسے نام دینا بالکل محلے میں کسی کے نہیں ہونا. اب مولوی صاحب پریشان ہے کہاں سے لائیں نام. میں نے کتاب پوری ایک آدمی کو لے بھائی پوری کتاب ہے جو مرضی کا رکھ لے. کتاب میری دے دیا, پوری کتاب پڑھ لے وہ, مگر نام وہی رکھا جو ان کی نانی چاہتی تھی. سمجھ رہی بات کیا؟ تو یہ حال ہو رہا ہے ہمارا. حضرت نام دادی ماموں ممانی پھپھو پھپانی وہ کیا کہتے جو بھی ہے سب کھٹی ممانی وہ سب وہی نام وہی رکھیں گے. ہمارا نہیں چلے گا بابا. تو نام یاد کرو. زہیر نام بہت بڑھیا نام ہے. کیا نام ہے؟ زہیر نام بہت پیارا. زہایارا. زہیر بہت پیارا نام ہے, بہت خوبصورت نام ہے. بچہ پیدا ہو تو نام رکھنا سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یاد رکھنا. کیا نام ہے؟ تو زہیر بن قین بجلی. ان کا خیمہ لگا ہوا تھا. امام حسین نے فرمایا کہ ان کو بلا کر کے لاؤ. زہیر بن قین کو بلا کر کے لاؤ. گئے جا کر کے زہیر بن قین سے کہا اے زہیر تمہیں امام حسین جو ہے بلا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے خاموش ہو گیا. بیوی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ امام حسین بلا رہے ہیں, نواسے رسول بلا رہے ہیں, جاؤ بات سن کر کے آؤ. حضرت زہیر بن قین جاتے ہیں, امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں. جیسی ملاقات ہوتی ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. واپس آتے ہیں, اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں سنو, جو جن کو شہادت کی موت چاہیے وہ میرے ساتھ رہے, جن کو شہادت کی موت نہیں چاہیے اپنے اپنے گھر کو جا سکتا ہے. بیوی سے کہا کہ میری بیوی میرے مال میں سے جتنا پیسہ چاہیے لے لو, اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ, اس لیے کہ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, میں نواسے رسول کے ساتھ جا رہا ہوں. بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار تمہارے ساتھ حج کرنے گئی تھی اور آج جب زندہ جاوید والی زندگی مل رہی ہے تو مجھے بھول جا رہے ہو. اے میرے شوہر سنو, اگر تم حسین اعظم کے ساتھ رہ کر کے سر کٹانا جانتے ہو تو میں ان کی بیویوں کے ساتھ رہ کر کے ان کی باندی بن کر کے زندگی گزارنا جانتی ہوں. اللہ اکبر. حضرت زہیر بن قین بجلی اپنی بیوی کو لیتے ہیں اور جو ان کے ساتھ آتے ہیں کچھ ساتھیوں کو لیتے ہیں. ساتھیوں نے کہا تھا اے زہیر کیا حال ہے, آخر وجہ کیا ہے, تمہارے دل میں بات کون سی آ گئی, کن باتوں نے تمہیں اتنا متاثر کر دیا کہ تم آج مرنے کو تیار ہو, مارنے کو تیار ہو. تو حضرت زہیر بن قین کہتے ہیں جملہ نوٹ کرنا میرے دوستو, اپنے ذہن کے آپ گینے میں ان جملوں کو بسانا. حضرت زہیر بن قین کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے, ایک بار ہم جنگ سے لوٹے تھے, جب جنگ سے لوٹے تھے تو بہت سارے مال و متاع ہاتھ آئے تھے, مال غنیمت ہاتھ آیا تھا. جب مال غنیمت آپس میں تقسیم کرنے لگے سب کو بڑی خوشی ہوئی, سب کو مجاہدین کو بڑی خوشی ہوئی. آج اتنا سارا مال مل گیا ہے, مال غنیمت بہت زیادہ بھر بھر کے آیا ہے, بڑی خوشی ہوئی تھی ہمیں. حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا اے زہیر آج جو مال ملا ہے اس میں بڑے خوش ہو. کہاں بڑا خوش ہو, اس لیے کہ مال بہت زیادہ ملا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے یہ جو مال ملا ہے نا یہ تو ایک طرف ہے, لیکن ایک دن آئے گا جب تمہاری ملاقات کربلا جاتے ہوئے امام حسین سے ہوگی, اس وقت تم امام کے ساتھیوں میں شمار کیے جاؤ گے اور امام کے نام پر جان قربان کر دو گے. یہ مال و متاع ایک طرف ہے, اس دن کی قربانی کی خوشی ایک طرف ہے. اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں رسول کو علم غیب نہیں, اور رسول کے غلام سلمان فارسی کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم غیب کا کیا کہنا. شاعر تبھی تو کہتا ہے جب ان کے کتاب بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. تکبیر, جشن
عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا اے زہیر ایک دن ایسا آئے گا کربلا جاتے جاتے تمہاری ملاقات نواز رسول سے ہوگی، تم ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے اور شہادت کی زندگی تمہیں ملے گی، زندہ جاوید والی زندگی ملے گی۔ اے زہیر بن قین آج کے مال و متاع ایک طرف ہے، اس دن کی قربانی کی خوشی ایک طرف ہے، اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حضرت زہیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا آج مجھے حضرت سلمان فارسی کی وہ بات یاد آ گئی جو آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب نواز رسول کے نام پر جان کو قربان کر دینا یہ زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ لہذا بیوی سے کہا جتنا مال چاہو لے لو، اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ دوستوں سے کہا تھا ساتھیوں سے کہ جنہیں شہادت کا جام پینا ہو وہ میرے ساتھ آئے اور جنہیں پینا نہ ہو گھر کو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زہیر بن قین بجلی امام کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، سفر آگے بڑھتا ہے۔ مقام ثعلبہ میں جب پہنچتے ہیں تو حضرت حر 500 سواروں کے ساتھ اور ایک روایت کے مطابق 1000 لشکر کو لے کر کے جو ہے حضرت حر جو ہے امام حسین کے ارد گرد ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا تھا دیکھو تو صحیح یہ کن کا لشکر ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہ حضرت حر کا لشکر ہے۔ حر آئے ہیں، امام حسین نے حر کو بلایا، حر سے کہا اے حر کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ حضرت حر نے کہا تھا اے ابن رسول اللہ میں صرف اس لیے آیا ہوں، مجھے حکم یہ ہے کہ آپ کو میں لے کر کے کربلا کی سرزمین پر پہنچو۔ امام عالی مقام نے فرمایا اے حر سنو، جو ہے میں خود سے نہیں آیا ہوں، انہوں نے خطوط لکھ لکھ کر مجھے بلائے ہیں تو آیا ہوں۔ حضرت حر کہتے ہیں اے ابن رسول اللہ خدا کے عزت و جلال کی قسم مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کو خطوط لکھ لکھ کر کے بلائے ہیں، مجھے نہیں خبر کہ انہوں نے آپ کو بلایا ہے، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے آپ کو لے کر کے جو ہے کربلا کی سرزمین پر پہنچنا ہے، اور یہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں یہ جاسوس ہیں ابن زیاد کے، اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو یہ خبر پھیلا دیں گے ابن زیاد تک۔ اے ابن رسول اللہ میں کروں تو کیا کروں؟ القصہ مختصر یہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، امام عالی مقام فرماتے اے حر تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ امام عالی مقام کے اس جملے پر حضرت حر نے کہا تھا یا امام آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ساتھی بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ ابن رسول اللہ ہیں، اس لیے کہ آپ نواز رسول ہیں، ہمیں نماز پڑھنا ہے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ سب نے امام عالی مقام کے پیچھے نماز پڑھی۔ رات کا سناٹا ہوا، حضرت حر نے کہا تھا یا امام عالی مقام آپ رات کے سناٹے میں یہیں سے کہیں نکل جائیں، جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا سارے ساتھی سو رہے تھے، رات کے سناٹے میں امام عالی مقام کہاں چلے گئے ہمیں خبر نہیں ہے۔ حضرت امام عالی مقام فرماتے ہیں اے حر تم کہتے ہو تو یہ بات مان لیتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے تمہارا کہنا اور ہے، تدبیر اور ہے، تقدیر کچھ اور ہے، اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، مشیت الہی کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ کے بات کو مان کر رات کے سناٹے تاریکی میں امام عالی مقام لشکر کو لے کر نکلتے ہیں۔ جب لشکر کو لے کر نکلتے ہیں تو چلتے چلتے رات گزرتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق بتاتے ہیں کہ پھر وہیں تھے جہاں حضرت حر کے ساتھی تھے، اور ایک روایت کے مطابق بات آتی ہے کہ حضرت حر بھی ساتھ تھے اور آپ کربلا پہنچتے ہیں۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ مختصر طریقے سے جو واقعہ کربلا کو بیان کر رہا ہوں۔ جب کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، اب کربلا کی سرزمین ایسی سرزمین ہے کہ کھودتے ہیں تو خون نکلتا ہے، لکڑیوں کو کاٹتے ہیں تو خون نکلتا ہے۔ امام عالی مقام لوگوں سے پوچھا تھا اے لوگوں بتاؤ تو صحیح اس میدان کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا تھا حضور اسے ماریا کہتے ہیں، اسے ماریا کہتے ہیں۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں اس کا کوئی دوسرا اور نام ہوگا؟ تو کہا حضور ہاں اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، امام عالی مقام نے فرمایا کجاوے کھول دیے جائیں، رسیاں کھول دیے جائیں، اونٹوں کو باندھ دیے جائیں، خیمے لگا دیے جائیں، اس لیے کہ جس سرزمین کا وعدہ مجھ سے میرے نانا جان نے کیا تھا وہ سرزمین آ چکی ہے۔ یہی وہ کرب و بلا ہے جہاں پر عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، یہی وہ کرب و بلا ہے جہاں اول محمد کو خاک و خون میں غلطہ کیا جائے گا، یہی وہ کرب و بلا ہے جہاں پر علی اکبر کے دل پر
نیزہ چبھایا جائے گا یہی وہ کرب و بلا ہے، جہاں پر علی اصغر کے حلقوں پر تیر چبھویا جائے گا یہی وہ کرب و بلا ہے، جہاں پر جو ہے عرب کی، جہاں پر مدینے کی مقدس خاتون شہزادیوں کے جسموں سے چادر کو کھینچے جائیں گے۔ لہٰذا اب آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کرو کجاوے کو کھول دیا جائے، خیمے لگا دیا جائے، جو ہے اونٹوں کو باندھ دیا جائے، گھوڑوں کو پانی پلا دیا جائے۔ اب خیمے لگا دیے گئے، جب خیمے تن گئے، اللہ اکبر، خیمے تننا تھا، ابن زیاد کے حکم سے ابن سعد جو ہے 22,000 کا لشکر جرار لے کر کے کربلا کی سرزمین پر آ پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین کربلا پہنچتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کربلا میں وہ 10ویں تاریخ قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھی، ایک قیامت کبریٰ ہے جہاں پر پوری امت نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، مگر وہ امت محمدیہ اور اہل بیت اطہار کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھی۔ کہ اللہ اکبر، امام عالی مقام جب کربلا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، خیمے لگا جاتے ہیں، 22,000 کا تازہ دم لشکر ایک طرف ہے اور ایک طرف جو ہے مدینے کے یہ مظلوم مسافر ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ 72 نفوس قدسیہ یا 82 نفوس قدسیہ پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ جو مدینے سے چل کر کے مکہ پہنچا ہے اور مکے سے چل کر کے کربلا پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے بھی قافلے میں ہیں، بوڑھے بھی قافلے میں ہیں، جوان بھی قافلے میں ہیں، عورتیں بھی قافلے میں موجود ہیں، اور 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا ہے۔ پانی بند کر دیا گیا ہے، کس پر پانی بند کیا ہے؟ ان پر پانی بند ہے جن کا نانا حوض کوثر کا مالک ہے، جن کے تعلق سے قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر وہ ہے، کوثر کا ایک معنی کثیر بھی ہے، کوثر کا ایک معنی کثیر بھی ہے، کوثر کا ایک معنی جام بھی ہے، یعنی خیر کثیر عطا کیا ہے۔ دنیا کی تمام بھلائیاں، آخرت کی تمام بھلائیاں، ساری کائنات کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ کہا اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ یہ دنیا کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کے تمام مال و متاع یہ تھوڑے سے ہیں، یہ چھوٹے سے ہیں، یہ اتنے سے ہیں۔ دنیا اتنی بڑی ہے جس کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ آج اگر ایک آدمی یہاں سے امریکہ جانا چاہے، پیدل جانا چاہے تو آدھی زندگی اس کی پیدل چلتے چلتے ختم ہو جائے گی، یا آدھی نہیں تو کئی سال لگ جائیں گے انہیں امریکہ پہنچتے پہنچتے۔ آج پوری دنیا کا چکر لگاتے لگاتے انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ پوری دنیا کے حوالے سے قرآن کہتا ہے یہ چھوٹا سا ہے، یہ مختصر سا ہے، قل متاع الدنیا قلیل۔ اب اسی دنیا کے اندر، اسی جو ہے کائنات کے اندر، اس کے اندر سب کچھ ہے۔ آپ یہاں یاول کی سرزمین پر ہے، آپ یہاں یاول کی سرزمین پر ہیں، یہاں سے کچھ ہی لوگ ہوں گے جو ممبئی گئے ہوں گے، کچھ نہیں بھی گئے ہوں گے، کچھ کلکتہ نہیں گئے ہوں گے، کچھ بنگلور نہیں گئے ہوں گے، کچھ چنئی نہیں گئے ہوں گے، کچھ جو ہے آپ کا جو ہے وہ آسام نہیں گئے ہوئے۔ القصہ مختصر کہ آدمی کی 60 سالہ زندگی یہاں گزر جا رہی ہے مگر ہندوستان نہیں گھوم پا رہا ہے۔ پوری دنیا کتنی بڑی ہے مگر قرآن کہتا ہے یہ پوری دنیا، اس کے اندر کے مال و متاع، اس کے اندر کی تمام تر چیزیں، کہا یہ مختصر سی ہے، یہ تھوڑی سی ہے، مگر جب محبوب کی باری آئی تو قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو تھوڑا عطا نہیں کیا ہے، کم عطا نہیں کیا، خیر کثیر عطا کیا ہے، یعنی جتنی بھلائیاں ہیں دنیا میں، کائنات میں، زمین میں، آسمان میں، چاند سورج میں، 7 طبق آسمان میں، 7 طبق زمین میں، 7 فرق میں، عرش سے لے کر کے تحت الثری تک جہاں بھی جو بھی خیر ہے، بھلائی ہے، قرآن کہتا ہے ساری بھلائیاں اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کی ہے، ساری بھلائیاں اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ جن کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہے ان کے نواسے پر پانی بند ہے، ان کے نواسوں پر پانی بند ہے، ان کے اہل بیت پر، ان کے گھر والوں پر پانی بند ہے۔ شاعر کہتا ہے حاکم کا حکم یہ ہے پانی بشر پیے، چرند پیے، درند پیے، سب آن کر پیے، اور پانی بشر پیے تو منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ جانور پانی پی رہے ہیں کوئی منع نہیں ہے، کتا پانی پی رہا ہے، سور پانی پی رہا ہے کوئی منع نہیں ہے، مگر منع ہے
تو اہل بیت اطہار کو منع ہے. ابھی ہمارے جہانگیر بھائی نعت پڑھ رہے کلام پڑھ رہے تھے, اس میں کہا تھا کہ ترسا ہے آب ریت پر پانی خود ترسا ہے حسین کے ہونٹوں سے لگنے کو, کاش کہ حسین مجھے ہونٹوں سے لگا دیتے تو کائنات تک جو آج چیخ چیخ کر علماء کہتے ہیں اے فرات تو حسین کے ہونٹ تک پہنچ نہ پایا, یہ میری بے عزتی نہ ہوتی, یہ میری بے عزتی نہ ہوتی. اگر حسین لگا لیتے تو میں بھی عزت دار بن جاتا. گھوڑا پانی نہ پیا, گھوڑے کا تذکرہ ہو رہا ہے, فرات حسین کے ہونٹوں سے لگ نہ پایا تو فرات کی بے عزتی ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ اکبر. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا, امام عالی مقام پر پانی بند ہے, 7 تاریخ کو پانی بند ہے, 8ویں دن کا دن گزرتا ہے, 9ویں کا دن گزرتا ہے, رات آتی ہے, امام عالی مقام اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں, اے میرے ساتھیوں سنو, میں کائنات میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ کسی کو محبت کرنے والا نہ پاتا ہوں, جانثاروں میں سے میرے جانثاروں کا کوئی جواب نہیں ہے. اے میرے ساتھیوں سنو سنو سنو, یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, انہیں ہاتھ چاہیے تو میرا ہاتھ چاہیے, انہیں اگر کچھ جو ہے سروکار ہے تو مجھ سے سروکار ہے, لہذا میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں, تم اپنے اپنے گھر کو جا سکتے ہو, تم سے کوئی پوچھ تاچھ, تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یہ اہل بیت اطہار ہے, سبحان اللہ. ہم اور آپ وہاں رہتے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے مجھے چھوڑ کے مت جانا بابا, میرے ساتھ رہنا, کٹنا ہے تو تم بھی میرے ساتھ کٹنا. لیکن اہل بیت ہے, سبحان اللہ, انہیں دوسروں کی فکر ہے, اپنی فکر نہیں ہے, انہیں دوسروں کا خیال ہے, اپنا خیال ہے. آج ہم 100 روپے 50 روپے دیتے ہیں, اپنا خیال کرتے ہیں, اہل بیت نے ہمارا خیال کیا ہے, سبحان اللہ. یہ 100 50 200 500 1000 کچھ نہیں ہے. اہل بیت جن کا خیال کر لے وہ دنیا میں بھی مالا مال ہے, آخرت میں بھی مالا مال ہے, وہ یہاں بھی کامیاب ہے, وہاں بھی کامیاب ہے. اس لیے عرض یہ کر رہا تھا, امام عالی مقام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں, اے میرے جانثاروں سنو سنو, یہ لوگ خون کے پیاسے ہیں تو میرے پیاسے ہیں, تم اپنے اپنے گھر کو چلے جاؤ, تم سے کوئی پوچھ تاچھ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, اور میں نانا جان سے کہہ کر کے تمہاری سفارش کر دوں گا, تم چلے جاؤ گے پھر بھی تمہاری شفاعت ہوگی, کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو, لہذا تم چلے جاؤ. مگر امام کے ساتھی تھے, وہ ہمارے ساتھی نہیں. آج دوست جو ہے جب پیسہ ہو تو دوست کا ساتھ دیتا ہے, گھر کے 10-12 چکر لگاتا ہے, پیسہ ختم چکر ختم, پیسہ ختم دوستی ختم, مال ختم محبت ختم. آپ دیکھیں نا, آج پکچر دیکھنے جانا ہے تو دوست سے کہتے یار پکچر دیکھنے چلتے ہیں, تو کہتے میرے پاس پیسے نہیں, ٹینشن کا کو میں ہوں نا, جب تک میں ہوں تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے تیری خاطر تو جان بھی دے سکتا ہوں یار, لیکن وہی دوست اگر پانی میں ڈوب رہا ہو تو بتا کیا بچانے جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے نہیں کہ اگر میں گیا یہ مجھے ڈبا کے اوپر اٹھ جائے گا, میں مر جاؤں گا بچ جائے گا, یہ مرتا ہے تو مرے, جیسے 10 اور دوست مل جائیں گے, مجھے زندگی سلامت ہے, زندگی باقی رہی تو بہت کچھ مل جائے گا. یہ ہماری تمہاری دوستی ہے, یہ ہماری تمہاری محبت ہے. مگر وہ اہل بیت کے ساتھی تھے, سبحان اللہ, وہ بھی سچے, ان کا آقا بھی سچا, ان کا مولا بھی سچا, سبحان اللہ. ساتھی کہتے ہیں یا امام آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, خدا کی قسم اگر ہمیں 1 2 3 10 20 نہیں, اگر 1000 بار بھی موت آئے اور ہر بار ہمارے جسم کو جلا دیا جائے, راک کو اڑا دیا جائے, اس کے بعد پھر سے زندگی ملے تو اس کے بعد بھی یہ زندگی آپ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے, سبحان اللہ. اللہ اکبر. کوئی کہتا ہے یا امام عالی مقام ہم آپ کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتے, جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ ہے ہم آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے, ہم آپ کو تکلیف نہیں آنے دیں گے. اللہ اکبر. وہ امام حسین کے ساتھی تھے, سبحان اللہ, وہ امام حسین کے جانثار تھے, محبت کرنے والے تھے, اور جب ایسے محبت کرنے والے مل جائیں تو پھر شان دیکھیں, سبحان اللہ. جب ایسے محبت کرنے والے مل گئے نا تو امام علی مقام کیا فرماتے ہیں, لوگوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو, جان دینا چاہتے ہو تو سنو, اپنے سر کو آسمان سے اٹھاؤ اور دیکھو کیا دیکھتا ہے. جب سب نے سر کو اوپر اٹھایا تو کیا دیکھا, یہیں بیٹھے بیٹھے جنت میں ان کے محل دکھ رہے تھے, سبحان اللہ. یہیں بیٹھے بیٹھے جنت میں ان کے محل دکھ رہے تھے, گویا
امام عالی مقام کربلا کی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے اپنے ساتھیوں کو جنتی محل دکھا دے رہے ہیں، سبحان اللہ، جنتی محل بتا دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لوگ سوال کر سکتے ہیں مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، آبجیکشن یور جو ہے آج ایسی باتیں کر رہے ہو، آبجیکشن ہمارے طرف سے ہے۔ میں نے کہا سنو بابا، تم تو بات بڑی دور کی کر رہے ہو، ہم نے یہاں تک سنا ہے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا، کیا نام تھا حضرت بہلول دانا، سبحان اللہ، ارے ہے آپ نے پبلک کو نشہ پلا دیا ماشاء اللہ۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، ہے نا۔ ہے عرض یہ کر رہا تھا، کیا بزرگ کا نام تھا؟ حضرت بہلول دانا نام تھا ان کا، سبحان اللہ۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر کے مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں، مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ حضرت زبیدہ آ گئی، کہا حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور کیا کر رہے ہیں، کیا مشغلہ ہے؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں، جنتی محل بنا رہا ہوں۔ کہا حضور بیچیں گے؟ کہا ضرور بیچوں گا۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا 30 درہم اس کی قیمت ہے، 30 درہم اس کی قیمت ہے۔ کہا حضور یہ 30 درہم لیں اور جنت کا ایک محل میرے نام کر دے۔ 30 درہم لیا، لکیر کھینچ دی، یہ محل زبیدہ کا ہے، سبحان اللہ۔ یہ محل کن کا ہے؟ زبیدہ کا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ لکیر کھینچ دی گئی، بیوی آئی گھر کو، حضرت ہارون رشید ان کے شوہر تھے، بات ہوئی میاں بیوی کے آپس میں۔ بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر، آج میں گئی تھی دریا کے کنارے گھومنے کے لیے، دیکھا کہتے بہلول دانا مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے۔ میں نے پوچھا حضور کیا مشغلہ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہا مٹی کے، کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا حضور بیچیں گے؟ تو کہاں بیچوں گا؟ کہا قیمت کتنی ہے؟ تو کہا 30 درہم قیمت ہے۔ میں نے 30 درہم نکال کر دیے، ایک محل کے اوپر چاند لکیر کھینچ دی اور کہا یہ محل زبیدہ کے نام ہے۔ شوہر نے کہا تم نے 30 درہم بیکار کر دیے، برباد کر دیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مٹی کا گھر ہو اسے کوئی محل کہہ دے، تم 30 درہم دے کر کے آ جاؤ، تمہارے 30 درہم بیکار ہو گئے۔ بیوی کہتی ہے، بادشاہ کی بیوی تھی، 30 درہم گئے تو گئے، کوئی بات نہیں، جب حضرت نے کہہ دیا ہے تو میں نے دے دیا، کوئی بات نہیں۔ میاں بیوی کی بات ہو گئی، رات ہوتی ہے، سو جاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں حضرت ہارون رشید۔ خواب میں کیا دیکھا؟ قیامت قائم ہے، جنت میں جنتی لوگوں کے محل بنے ہوئے، ایک محل کے اوپر حضرت بیوی زبیدہ کا نام ہے، سبحان اللہ۔ ایک محل کے دروازے پر حضرت بیوی زبیدہ کا نام ہے، سبحان اللہ۔ قریب گئے، سوچا میری بیوی کا محل ہے، قدم آگے بڑھایا، فرشتوں نے کہا رک جا، یہ محل زبیدہ کا ہے۔ کہا زبیدہ میری بیوی ہے۔ کہا دنیا میں یہ آخرت ہے، آخرت، یہاں تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ محل زبیدہ کا ہے۔ جس کا محل ہو وہی جا سکتا ہے، انٹری اسی کی ہو سکتی ہے جس کا نام لکھا ہو۔ زبیدہ کا نام ہے، ہارون رشید نہیں جا سکتا، زبیدہ جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خواب دیکھ رہے ہیں، آنکھ کھلی، پورا جسم پسینے سے شرابور ہے، پورا جسم پسینے سے ڈوبا ہوا ہے۔ اب رات کو جو ہے صبح کی سفیدی کا انتظار کر رہے ہیں، صبح ہو تو میں پھر سے بابا بہلول دانا کی بارگاہ میں جاؤں، صبح ہو تو بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اب رات بے چینی کے ساتھ گزر رہی ہے، رات بڑی بے قراری کے ساتھ گزر رہی ہے، ایسا لگتا ہے ایک ایک منٹ ایک ایک مدت کے برابر گزر رہا ہے۔ اب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، حضرت ہارون نمودار ہوتی ہے، ہارون رشید گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، فوراً جاتے ندی کے کنارے، کیا دیکھا؟ حضرت بہلول دانا ہے، مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی شان ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے، مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں۔ گئے، سلام کیا، السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام۔ کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا مٹی، کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا حضور بیچیں گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا حضور قیمت کتنی ہے؟ کہا 30,000 درہم ہے۔ کہا کتنی ہے؟ کہا 30,000 درہم ہے۔ کہا حضور کل شام کو میری بیوی نے خریدا 30 درہم میں، آج 30,000 درہم، اتنی جلدی ایک رات میں قیمت اتنی بڑھ گئی۔ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں زبیدہ نے لیا تھا، بغیر دیکھے لیا تھا، تم جو لے رہے ہو محل کو دیکھ کر کے لے رہے ہو، انہوں نے لیا تھا بغیر دیکھے لیا تھا، تم دیکھ کر کے لے رہے ہو۔ بغیر دیکھنے پر 30 درہم ہے اور دیکھ کر لینے پر 30,000 درہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا غلام احمد
احمد رضا صاحب قبلہ. اس لیے قرآن نے بھی کہا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان سراپا غیب کی باتوں کو تسلیم کر لینے کا نام ہے. ہم نے خدا کو دیکھا نہیں مگر ایمان ہے، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں مگر ایمان ہے، ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں مگر ایمان ہے، ہم نے پلسران کو دیکھا نہیں مگر ایمان ہے. اور جو ان کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہے. تو قرآن نے یہی تو فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بغیر دیکھے مان لینے کا نام ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ بہت زور سے بولو یار ذرا کم سے کم. ہاں نیند آ رہی آپ لوگوں کو؟ بند کر دوں بابا؟ بند کر دوں کیا؟ بولو نا بابا. شہادت باقی ہے، میری شہادت ہو جائے گی جب بول نہیں رہے لوگ. ہاں زور سے بولو. ہاں ایمان کس کا نام ہے؟ بن دیکھے مان لینے کا نام ایمان ہے. سبحان اللہ. اب اسی پہ گفتگو پہ لمبی گفتگو اور چلی جائیں گے نا، بات بڑی ہو جائیں گے. عرض یہ کر رہا تھا امام حسین رضی اللہ، اور کیا کرے وہ خوشے جو ہے نکلتے جا رہے ہیں ہے نا، شاخیں جو ہے اس کی پھیلتی جا رہی ہے. اب امام حسین نے کیا فرمایا؟ اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے. جب ساتھیوں نے سر کو اوپر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ سب کے محل دکھ رہے. سبحان اللہ. ہائے 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 سبحان اللہ. صدقے جاؤں میں ان ساتھیوں پر، قربان جاؤں امام حسین کے ان ساتھیوں پر. کاش امام حسین کے ساتھیوں میں ہمارا بھی نام ہوتا. کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے اور ان کی رفاقت میں ہوتے تو آج ہمارا بھی تذکرہ اول کی سرزمین پر ہوتا. کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ. اللہ اکبر. اور اس کے لیے بھی کیا چاہیے معلوم ہے؟ جرت، جواں مردی اور ہمت اور جذبہ چاہیے، ہے نا. انہوں نے کہا تھا ہم جان دے دیں گے مگر نبی کے نواسے پر آج. اور ہوا بھی یہی. جب تک ایک بھی جانثار رہا اہل بیت کے کسی بھی فرد کو میدان میں آنے کی اجازت نہیں ملی. اللہ، چاہے وہ حضرت زہیر بن قین ہو، حبیب بن مظاہر ہو، بریر بن حدر ہو، جو بھی ہو، جب تک یہ لوگ رہے کسی کو بھی آنے کی اجازت. اور اب سب کا اگر ذکر کرے تو میں نے پہلے کہا بہت لمبا وقت جائے گا. ایک جانثار کا ذکر کر کے پھر اہل بیت کے ایک دو افراد کا ذکر کر کے معاملہ ختم ہے نا. اس میں میرے خیال سے 12 بج جائیں گے شاید، ہے نا. اب حضرت کو نیند بھی آ رہی ہے، نہیں آ رہی کیا؟ لوگوں کو آپ کو بھی مجھے نیند نہیں آتی ہے. نیند تو میرا سید قرآن نے بھگا دیا، میرا جو ہے نیند کو بھگا دیا گیا میرا. عرض یہ کر رہا تھا کہ جانثاروں نے اپنا اپنا جتنا تھا بیسٹ سے بیسٹ دینے کی کوشش کی. اور ایک جانثار تھے جن کا نام تھا وہب بن عبداللہ کلبی. کیا نام تھا؟ پھر آپ لوگ نہیں بول رہے. کیا نام تھا؟ یہ بیچ میں جو کرسیاں خالی ہیں ان کو بھر دیجیے. آپ لوگ آگے آئیے تھوڑا، بیچ والے کرسیوں ذرا بھر دیجیے تھوڑا سا جو ہے نا. آگے آ جائیے، بہت پیچھے بیٹھے آپ لوگ. قریب آ جائے تھوڑا ہم کو اچھا لگے گا بولنے میں، آپ کو اچھا آئے گا لگے گا سننے میں. قریب آ جائیے تھوڑا، ادھر کرسیاں خالی ہے. کب تک پیچھے رہیں گے آپ لوگ؟ پہلے ہماری قوم بہت پیچھے ہو گئی. بابا آپ ذرا سامنے آ جاؤ، ذرا ریورس گیئر لگاؤ ذرا کم سے کم. آپ بہت پیچھے چلے گئے ہم لوگ. ہاں سامنے آؤ ذرا، سامنے آؤ بابا، سامنے آؤ ذرا. یہ جو دنیا ہے نا بابا، یہ بولنے والی دنیا ہے. جو دکھتا ہے وہ بکتا گئے. جو اندر پیکٹ میں ہے نا، بھلے وہ پٹاخہ ہو اندر ہی رہتا، پھوٹتا نہیں وہ جب تک نکال کے سلگاتے نہیں اس کو. سمجھ آ رہی بات کیا؟ تو سلگیں گی، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے نا. تو وہی حال ہے. ذرا بولیں گے آپ لوگ، بولیں گے ہم لوگ تو پھر خاموش ہو جائیں گے دوسرے لوگ، ہے نا. شاعر نے کہا یہ خاموش مزاجی اب تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، ہے نا. عرض یہ کر رہا تھا ایک جانثار جن کا نام کیا تھا؟ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی. کیا نام تھا؟ ہاں وہب بن عبداللہ کلبی نام ہے. اور شادی ہو کے ابھی صرف 17 دن ہوئے ہیں. کتنے دن ہوئے ہیں؟
17 दिन हुए शादी हो करके, माँ है बाप नहीं है, माँ का नाम है हजरत कमर। क्या नाम है माँ का? नाम क्या है? जोर से बोले, माँ का नाम क्या? हजरत कमर। बेटे का नाम क्या? हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी। अल्लाह अकबर। शादी होकर कितने दिन हुए हैं? 17 दिन शादी होके हुए हैं। माँ रोती हुई अपने बेटे के पास आती है। बेटा कह रहा, अम्मी जान क्यों रो रही हो? किस चीज ने रुलाया है? रोने की वजह क्या है? क्या मुझसे कोई तकलीफ आपको है, या मैं मुझसे कोई गलती हो गई है, या तुम्हारी बहू ने कुछ कह दिया है? क्या बात है अम्मी, क्यों रो रही हो? माँ कहती, बेटा न मेरी बहू से मुझे कोई तकलीफ है, न मुझे तुमसे कोई तकलीफ है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मगर ऐ मेरे लाल, बस रो इसलिए रही हो कि तुम मेरे आखिरी चश्मो चराग हो, तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। ये बात सच है, तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी हो, लेकिन ऐ मेरे बेटे, आज नवासे रसूल करबला में आए हुए हैं। ऐ मेरे बेटे, मेरे दिल की तमन्ना है कि तू उनके नाम पे कुर्बान हो जा। ऐ मेरे बेटे, मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम करबला की सरजमीन पर अल्लाह की रजा के लिए सर को कुर्बान कर दो, ताकि मैं एक शहीद की माँ के नाम से जाना चाहूं। दुनिया मुझे एक शहीद की माँ कहकर के पुकारे। अल्लाह पर क्या जज्बा थी उस औरत की। सलाम है उनके जज्बों पर, सलाम है उनके जज्बों पर। आज हमारे घर की माँओं बहनों की तरह नहीं है। बेटे को हजरत एक लकड़ी मार दिया तो दादी अम्मा आती है मदरसे को। घर अभी देख रहा हूं मैं, बच्चे झगड़ा करें तो बच्चा कहता मेरी दादी को बुला के लाता मैं, वो कहती मेरी दादी को बुला के लाती मैं। दादी अम्मा नानी अम्मा का बड़ा प्यार रहता है बच्चों से। हाँ, किसको बुला के लाएंगे? दादी अम्मा को। हजरत जो हैं वो किस लिए हैं? वो कुछ काम के नहीं। हजरत तुम्हारा कोई यहाँ पे मसला नहीं है, हमारे बच्चे कुछ करे तो हम हैं यहाँ पे हुक्म जाहिर करने वाले। दादी अम्मा आ गई। हाँ, दादी अम्मा को इतनी समझ नहीं है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी समझ नहीं है कि ये मदरसे का काम है, हजरत हमने रखा है बच्चों को सुधारने के लिए, ना कि खुद डंडा लेके खड़े होने के लिए। हाँ? माँ बाप का यही हाल है आज, माँ बाप का यही हाल है। अल्लाह की बना वो एक दौर था, बादशाह का बेटा है और उस्ताद पढ़ाने आ रहा है, कोड़े मार मार के चमड़ी उधेड़ दी, मगर बाप कहता है, बादशाह कहता है, बेटा तुमने गलती की होगी तो उस्ताद ने मारा होगा। बादशाह का बेटा, चमड़ी उधेड़ दी गई है। और मैं बहुत दूर क्यों जा रहा हूँ, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो भी पढ़ते मदरसे गए होंगे, उन्होंने जाना होगा, जानते हैं वो कि पहले उस्ताद कैसे मारा करते थे। हम भी मार खाए बाबा, हम भी मार खाए तब जाके आज यहाँ बैठे हैं बाबा। अगर मार नहीं खाते तो यहाँ नहीं बैठ पाते शायद, है ना। मगर आज हाल कुछ और हो गया था, उल्टा हाल हो गया था आज। है? जरा सा कुछ हो तो आ जाएंगे लड़ने के लिए, आ जाएंगे गाली गलौज करने के लिए, आ जाएंगे मदरसे में कुछ रोब जमाने के लिए। अरे अल्लाह के वास्ते समझो, दीन सीखना इतना आसान नहीं है। इल्म हासिल करना नाक से चने चबाने के बराबर है। किन से? नाक से। इधर देखिए, किन से? नाक से चने चबाने के बराबर है इल्म हासिल करना। इल्म आसान नहीं है, और इल्म वही हासिल करता है अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिनसे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का आलिम बना देता है। इतना आसान है। आ गए मदरसे में झगड़ा करने के लिए, आ गए लड़ने के लिए। मोहब्बत अगर इतनी है तो मदरसा मत भेजा करो, मदरसे के सिस्टम को खराब मत किया करो। अब लोग सोचेंगे हजरत आज इस पे क्यों तकरीर हो रही है? आई बात तो कह दिया, ये जरूरी है, इस्लामी होनी चाहिए हमारी। हाँ हजरत, तकरीर का हजरत इस्लामी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, अल्लाह के वास्ते दीन को समझो, दीन की अहमियत को समझो। अर्ज ये कर रहा था, माँ कहती है, मेरे लाल मेरी ख्वाहिश है कि तू इन पर कुर्बान हो जाए, इसलिए रो रही हूँ। बेटा ने कहा, अम्मी जान ऐसी बात है? कोई बात नहीं, ठीक है, तुम कहती हो तो जान कुर्बान कर देता हूँ। हाँ, शादी को सिर्फ 17 दिन हुए। अच्छा एक बात और यहाँ याद आ गई, आज तो बच्चा शादी किया, उस दिन से नमाज़ें सारी गायब हो गई उसकी। हाँ, कोई कुछ बोले तो क्या कहते हैं, हजरत नई नई शादी हुई है। हाँ?
اچھا شادی صرف تمہاری ہوئی ہے, پہلے والوں کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ ہاں خوشی کے موقع پر نماز کو چھوڑنا جائز ہے. ہمارے یہاں شادی ہو تو نماز چھوڑ دے, عقیقہ ہو تو نماز, گھر میں کام فنکشن ہے نماز چھوڑ دے, ختنہ ہو تو نماز چھوڑ دے رہا آدمی. یہ اتنے کام کو نماز چھوڑ دے رہا آدمی, ہلدی میں نماز چھوڑ دے رہا ہے. اور کیا کیا ہے اب ٹن لگاتے, کیا وہ عورتیں آتی ہے کیا کھلانے کے لیے باؤ, نہاری. ہاں نہاری, وہ نہاری ہے سرکاری, ہاں لے کے آتے ہیں ترکاری کھلانے کے لیے دولہے میاں کو. ہاں ٹائم پاس ہے, نماز چھوڑ دے رہے. اللہ کے واسطے سمجھو, غم میں بھی نماز کو یاد کیا جائے, خوشی میں بھی نماز پڑھی جائے. امام علی مقام نے کربلا میں یہی تو کیا, سر کٹایا سجدے میں, سبق دیا اپنے نانا جان کی امت کو کہ دیکھو کتنی تکلیفیں ہیں مگر نماز. اور نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا تو خون سے آپ نے وضو کیا. اللہ اکبر. یہ اپنا ایک محبت ہے, ورنہ تیمم سے جو ہے نماز پڑھی ہے. لیکن کہتے ہیں علماء ایک محبت کی خاطر کہ پانی نہیں تھا تو خون سے تیمم کر کے میرے امام نے نماز پڑھی ہے مگر نماز کو ترک نہیں کیا ہے. ہم اگر حسینی لوگ ہیں, حسین کے ماننے والے ہیں, تو اگر ہم نماز چھوڑ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حسینیت ہونے میں کہیں نہ کہیں کمی تو ہے محبت میں ہماری. اس لیے آج سے اس محفل سے وعدہ کر کے اٹھنا کہ ہمیں سب کچھ گوارا ہے مگر نماز چھوڑنا. نماز چھوڑیں گے, ہاتھ اٹھا کے بولے تو کتنے نماز نہیں, کتنے نماز پڑھیں گے بھائی؟ نماز پڑھیں گے سب ماشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے بولے سب انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, نماز کی توفیق. اور ہماری گھر کی خواتین ماں بہن بھی سن رہی ہے, وہ بھی وہ سترے والے حضرتوں کو, حضرت جو ہے مردوں کو کہہ رہے, ہم کو نہیں کہہ رہے, آپ کو بھی کہہ رہے ہیں نماز آپ پر بھی فرض ہے. نماز آپ کو بھی پڑھنی ہے, جیسے مردوں پر نماز فرض ہے ویسے ہی عورتوں پر بھی نماز فرض ہے. اس لیے آپ کا بھی کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا, نماز وقتوں پہ ادا. قرآن ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ بے شک نماز مسلمانوں پر, مومنوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرنا ہے. نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا ہے. خیر عرض کر رہا تھا کہ بیٹے نے کیا کہا, امی جان اتنی سی بات ہے تو سنو امی جان, میں جان قربان کرنے کو تیار ہوں, لیکن شادی کو ابھی صرف 17 دن ہوئے ہیں. اپنی بیوی سے ایک بار پوچھ لیتا ہوں. ماں کی کیفیت بدل گئی, بیوی سے پوچھنے جا رہا ہے. عورت ناقص العقل ہوتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ منع کر دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے شوہر کو ورگلا دے. ماں کی کیفیت بدل جاتی ہے, مگر بیوی بڑی نیک شعار پارسا تھی. اللہ اکبر. جب شوہر جاتا ہے, اے میری بیوی, میری ماں کی خواہش ہے کہ میں امام حسین کے نام پر گردن کو کٹا دوں, بتا تیری رضا کیا ہے, تو کیا کہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے, اے میرے شوہر نامدار, اتنی بڑی خوشی کی بات ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو سنو, میں اجازت اسی وقت دوں گی جب آپ مجھ سے ایک وعدہ کر لیں. کا وعدہ کون سا وعدہ؟ کا یہاں نہیں بتاؤں گی, مجھے آپ حسین اعظم کی بارگاہ میں لے کر کے چلیں, بتانا ہے تو ان کی بارگاہ میں بتاؤں گی, وعدہ لینا ہے تو ان کی بارگاہ میں لوں گی. اب جو ہے ماں بھی ہے, بیٹا بھی ہے, بہو بھی ہے, تینوں امام حسین کی بارگاہ میں آئے. یا امام, یا امام عالی مقام, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. یا امام, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے نام پر قربان ہو جائے. امام حسین فرماتے ہیں, قمر تمہاری قربانی قبول ہے, تمہاری زندگی کا بڑھاپے کا سہارا ہے یہ, لہذا اس کو لے کر کے جاؤ, جاؤ, تمہاری محبت قبول ہے, قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر حضرت قمر کہتی ہے, یا امام میں نے تو سنا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آ جائے وہ خالی نہیں جاتا, آپ مجھے خالی لوٹا رہے ہیں. یا امام, میں نے جو سنا تھا آج اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے. امام عالی مقام فرماتے ہیں, اچھا تمہارا ارادہ یہی ہے, تمہاری آرزو یہی ہے, تو ٹھیک ہے, تمہارے بیٹے کو لے کر کے اور تمہارے بیٹے کو جو ہے میدان کارزار میں بھیجنے کو تیار ہو جاؤ. اتنے میں
عورت حضرت قمر کی بہو پکار کر کہتی ہیں یا امام عالی مقام یہ میرا شوہر ہے، یہ مجھ سے اجازت لینے آیا تھا، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرے ایک تو شرط ہے، ان کو وہ قبول کر لے تو میں انہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دوں۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں اے فلاں بتا تو صحیح تیری وہ شرطیں کیا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ آپ کی بارگاہ میں وعدہ کرے جب یہ شہید ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے، ان کا داخلہ جنت میں ہوگا تو اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے کر کے جائیں، اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ حضور جب ان کا انتقال ہو جائے، یہ شہید ہو جائے تو آپ مجھے اپنے باندیوں میں شمار فرما لیں تاکہ میں آپ کے گھر کی خواتین کی خدمت کر کے اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام نے فرمایا کیا تیری یہ شرطیں منظور ہیں؟ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کہتے ہیں ہاں یا ابن رسول اللہ، مجھے میری بیوی کی شرطیں قبول ہے، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ نہ لوں، جب تک ان کو ساتھ لے کر جنت میں نہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب وعدے ہو جاتے ہیں، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اپنی ماں کو سلام کرتے ہیں، بیوی کو سلام کرتے ہیں، حضرت امام عالی مقام کو سلام کرتے ہیں اور رن میں چلے جاتے ہیں۔ جب میدان کارزار میں جاتے ہیں، اب حال یہ ہے یہ نوجوان، یہ کڑیل جوان جب میدان کارزار میں آتا ہے دشمنوں کے دل دہل جاتے ہیں، دشمنوں کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ اللہ کو یہ کون سا نوجوان ہے اتنا کڑیل، اتنا ہیکل، اتنا مضبوط نوجوان میدان کارزار میں آیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حل من مبارزن، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے وقت کے بڑے بڑے نپاز، وقت کے بڑے بڑے سرما، وقت کے بڑے بڑے پہلوان آئے، مگر اس مرد مجاہد نے ایک ایک کو اٹھا کر پٹک دیا۔ کسی کے کمر میں جو ہے کمر کو جو ہے پٹکے کو پکڑا، ہاتھ سے اٹھا کر پٹکا تو ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ کسی کے گردن پر تلوار ماری تو گردن کے جو ہے سر جو ہے کٹ کر کہیں دور جا کر گرتا ہے۔ کسی کی پیٹھ پر کمر پر تلوار مارتے ہیں، ایسا لگتا ہے کھیرے کی مولی کی طرح کٹ کٹ کر گر جا رہا ہے۔ اللہ پر تاریخ کو بتاتی ہے یہ مرد مجاہد اکیلے کئیوں کو واصل جہنم کرتا ہے۔ ابن سعد نے کہا تھا اے لشکریو اگر یہی حال رہا تو یہ اکیلا نوجوان پورے لشکر یزید کو ختم کر دے گا، لہذا موقع نہ دو، چاروں طرف سے گھیر لو۔ اب چاروں طرف سے تیریں چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے، نیزیں چمک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 22,000 کا لشکر ایک طرف ہے اور ایک انسان نوجوان ایک طرف ہے، 22,000 کے لشکر سے لڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیروں کی تلواروں کی بارشیں ہو رہی ہے، اکیلے لڑتے لڑتے جب گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو پکارتا ہے یا امام میری خبر لیجئے، امام میری خبر لیجئے۔ ادھر امام عالی مقام آتے ہیں، ان کے لاشیں کو اٹھاتے ہیں اور ماں کے پاس جا کر رکھ دیتے ہیں۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹے کی روح کب سے ان شریر سے پرواز کر جاتی ہے تو ماں فوراً سجدے میں گر جاتی ہے اور سجدے میں جا کر دعا کرتے مولا تو نے میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، تو نے میری قربانی کو قبول فرما لیا۔ اللہ پر ادھر ماں جو ہے سجدے میں جاتی ہے، ادھر بیوی بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کی قربانی کو قبول فرما لیا، اب دنیا مجھے ایک شہید کی بیوی کہہ کے پکارے گی۔ ماں کہتی ہے دنیا مجھے ایک شہید کی ماں کہہ کے پکارے گی۔ یہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی ہے جنہوں نے امام عالی مقام کے لیے، دین کی رضا کے لیے، دین کی آپ پیاری کے لیے اپنے سر کو قلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک ایک بھی جانثار باقی رہا، چاہے وہ حضرت حر ہو، چاہے حبیب بن مظاہر ہو، چاہے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی ہو، چاہے عمیر بن کلبی ہو، چاہے وہ 11 سالہ جب بچہ ہو، کوئی بھی ہو، جب تک ایک بھی جانثار باقی رہا کسی بھی اہل بیت کے فرد کو میدان کارزار میں آنے کی اجازت نہ ملی۔ لیکن جب تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے تو اب باری آتی ہے فاتح خیبر کے لالوں کی، اب باری آتی ہے نبی کے نواسوں کی، اب باری آتی ہے اہل بیت اطہار کے مقدس شہزادوں کی، اب باری آتی ہے ان کی جن کے رگوں میں علی کا خون ہے، اب باری آتی ہے ان کی کہ جن کے ڈر سے کیسر و کسریٰ کانپا کرتا تھا، اب باری آتی ہے ان کی کہ جن کے
باپ کے تعلق سے کسی نے کہا تھا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں، کوئی بہادر نہیں، اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ اللہ پر اب ان کے بچوں کی باری آتی ہے، اب ان کے شہزادوں کی باری آتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت اون محمد آتے ہیں، بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔ حضرت اون محمد کے بعد حضرت عبداللہ بن حسن آتے ہیں، بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن آتے ہیں، بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار آتے ہیں، بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔ عباس علمبردار کون آپ کو پتا ہے؟ حضرت عباس علمبردار یہ امام حسین کے بھائی ہیں۔ کون ہیں؟ ہاں کون ہیں؟ کیسے بھائی ہیں؟ معلوم ہے آپ لوگوں کیسے بھائی ہیں؟ نہیں معلوم ہے؟ ہاں امام حسین کے جو بھائی ہیں وہ کیسے بھائی ہیں؟ سوتیلے بھائی ہیں۔ کیسے بھائی ہیں؟ جب تک حضرت فاطمہ زہرا حضرت علی کے نکاح میں رہی، دوسرا نکاح کرنا علی کے لیے منع تھا۔ آئے ہائے، رسول کا اختیار دیکھیں نا، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے 4 عورتوں کے ساتھ ایک ساتھ آدمی 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے نا؟ ہاں، اربعۃ حرم کا ذکر ہے، 4، مگر حضرت علی کے لیے منع تھا۔ رسول کا اختیار دیکھیں نا، سبحان اللہ۔ ہاں، قرآن کہتا ہے 4 جائز ہے، رسول کہتے ہیں علی سب کے جائز ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، کیونکہ تم نے اگر دوسری شادی کی تو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہوگی۔ آئے ہائے ہائے، اور فاطمہ کو تکلیف تو مجھے تکلیف، اور رسول کو تکلیف تو اللہ کی ناراضگی ہے اس میں۔ اللہ اکبر۔ ان الذین، قرآن کا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جس نے تکلیف دی، ایذا پہنچائی، اللہ اس کے رسول کو لعنت ہے اس پر دنیا و آخرت کی۔ اب رسول کی بیٹی فاطمہ کو تکلیف تو حضور کو تکلیف، سب کے لیے 4 جائز، مگر علی کے لیے کہا جب تک فاطمہ ہے دوسری نکاح۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں نبی کا اختیار اب بھی ان کے بھیجوں میں نہیں اتر رہا ہے۔ کبھی کبھار تو میں سوچتا ہوں کہ بابا ہمارے سنیوں کا جو بچہ ہے نا، بچہ، ان کے بھی دماغ میں آ جاتی ہوں گی شاید سب باتیں کہ ہاں صحیح بات ہے، 4 جائز ہے، مگر علی کے لیے جائز نہیں تھا، تو رسول کا اختیار تھا سب کے لیے جائز ہے، علی کے لیے منع ہے۔ اب کیا بولے، اب اختیار رسول پہ گفتگو کریں 2 گھنٹے اس پہ گفتگو ہو جائیں گی۔ تو سمجھو کم سے کم بات کو۔ عرض کر رہا تھا تو جب تک حضرت فاطمہ رہی دوسرا نکاح حضرت علی نے نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ کا جب آخری وقت آیا نا، یہ سب باتیں بھی سن لیں، کم سے کم علم میں اضافہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یہ سب باتیں بھی سن لیں، علم میں اضافہ کیا ہوگا علم میں؟ ہاں، ابھی ہمارے ایک دستور یہ ہے، ہم علم سیکھتے نہیں، ادھر ادھر سے کان میں باتیں آتی کان میں، انہی باتوں کو دہرا دیتے ہیں، ہم کیا کرتے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دینے کے تعلق سے ہمارے یہاں یہی مشہور ہے کہ ان کی بیوی نے زہر دی تھی، ہے نا؟ یہی مشہور ہے نا؟ عورتوں میں سنیں گا، عورتوں میں آپ وہ یہی کہیں گی نہیں ہو بہن ان کی بیوی نے زہر دی تھی، بہت خراب تھی، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ جبکہ یہ ان کی اہلیہ پر تہمت ہے، یہ بہتان ہے۔ ان کو جس نے زہر دیا تھا ان کا خلاصہ ہی نہیں ہوا ہے۔ جب ان کا خلاصہ ہی نہیں تو ہم اور آپ کون ہوتے خلاصہ کرنے والے؟ خود ان کی شہادت کے وقت جب حضرت امام حسین آئے اور امام حسین نے کہا کہ بھائی آپ بتائیں یہ حال آپ کا کس نے کیا، تو امام حسن فرماتے ہیں جس کے طرف میرا اشارہ اگر اس نے کیا ہے تو اللہ اس کی سزا دے گا، اور اگر اس نے نہیں کیا ہے تو میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو جن کو زہر دیا گیا انہوں نے نہیں بتایا کہ مجھے کس نے زہر دیا، ہم ہی کہتے پھر رہے ان کی بیوی نے زہر دیا۔ تو ان کی بیوی پر تہمت ہے کہ نہیں ہے، الزام ہے کہ نہیں ہے؟
اگر آپ کی زبان سے آپ کے کردار سے 1000 لوگ بچ جائیں، کسی غلطی کے سبب نہ ہو، آپ نے بچا لیا، 1000 بچ جائیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے کردار سے کوئی ایک پکڑ میں آ جائے، یہ برا ہے۔ کسی کو بھلائی کے راستے پر لے کر کے جانا، اچھائی کے راستے پر لے کر کے جانا، کسی کی مدد کر دینا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر ایک جھوٹ سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو اس وقت اس کے لیے وہ جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے۔ ہاں، جبکہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ کے تعلق حدیث پاک میں آیا ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جو 3 میل تک بدبو جاتی ہے۔ کتنے میل تک؟ میل معلوم ہے؟ میل معلوم ہے؟ کلومیٹر نہیں بابا، لگ بھگ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے۔ 1.5 کلومیٹر کے آس پاس 1 میل ہوتا ہے۔ اب 3 میل میں 1.5 کلومیٹر کو 3 بار کرنے سے کتنا ہو گیا؟ 4.5 کلومیٹر۔ 4.5 آپ کو یہاں سے لے کٹھورا کے قریب تک پہنچ جائے، ہے نا؟ یعنی جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ اتنی دور چلے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ کو گناہوں کی اماں قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ اماں۔ ہاں، کیا بات ہجارہ، یہ بھی جھوٹ کو کیا قرار دیا ہے؟ گناہوں کی اماں۔ جس طریقے سے اماں سے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک درخت بنتا ہے نا، ویسے جھوٹ سے سارے گناہ پھیلتے جاتے ہیں۔ ہاں، مگر کسی کی جان اگر بچ رہی ہے اس وقت اس کے لیے اتنی دیر کے اتنے ہی جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، جان بچ رہی تو اب ہم یہاں بغیر کسی بات کے حضرت حسن، امام حسن کی بیوی پر کیا لگا رہے ہیں؟ ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں، ان کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں ان کے اوپر۔ لہٰذا علم حاصل کرو۔ صدر الافاضل فخر الاماثل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام حسن کے زہر خوانی کے تعلق سے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ ہاں، کہ کس نے زہر دیا، کیوں دیا، کیا دیا، وہ ساری تفصیل میں ذکر ہے اس کا، مگر ان میں ان کی بیوی کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا امام حسن کی بیوی کی طرف جو ہم اور آپ انجانے میں بغیر علم کے تہمت لگا رہے ہیں، ان سے ہم اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور بچنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ کہاں بات چل رہی تھی ہماری؟ حضرت عباس۔ حضرت عباس، علم کے تعلق بات چل رہی ہے۔ حضرت عباس کون ہیں؟ ہاں، حضرت عباس کون ہے؟ ہاں ہاں ہاں، ماشاءاللہ، یہ فائدہ ہے بڑوں کے ساتھ رہنے میں، سبحان اللہ۔ حضرت عباس کون تھے؟ حضرت عباس حضرت فاطمہ جب تک نکاح میں رہی حضرت علی کے، نکاح حضرت علی نے نہیں فرمایا، حضرت فاطمہ کا آخری وقت آیا تو حضرت فاطمہ کہتے حضرت علی اپنے شوہر سے، اے میرے شوہر، میرے بعد نکاح کرو گے نا؟ ہائے 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 ہائے، نکاح کرو گے نا؟ حضرت علی خاموش ہیں، کرنا نکاح۔ حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے؟ علی نکاح کرنا، مگر اے علی جب نکاح کرنا تو ایسی خاتون سے نکاح کرنا جو لہیم ہو، سہیم ہو، لمبی ہو، چوڑی ہو، تگڑی ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے جو بچہ پیدا ہوگا وہ مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، اور جب مضبوط ہوگا تو قیامت کے میدان میں میرے حسین کے کام آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ کربلا میں، ہاں کربلا میں میرے حسین کے کیا آئے گا؟ کام آئے گا۔ اب حضرت فاطمہ کا وصال ہوا اور حضرت علی نکاح فرمایا، سبحان اللہ۔ جب نکاح فرمایا تو حضرت عباس علمبردار کی جو والدہ تھی وہ بڑی لہیم سہیم جسیم الفطرت جسمانیت رکھنے والی لمبی چوڑی تھی۔ حضرت علی کا نکاح ہوا اور حضرت عباس علمبردار پیدا ہوئے۔ حضرت عباس علمبردار کتنے لمبے تھے معلوم ہے؟ یہ گجارا ہے بابا، یہ کتنے لمبے تھے معلوم ہے؟ حضرت عباس، علماء فرماتے ہیں عباس اتنے لمبے تھے اونٹ کا جو اوپری کا حصہ ہے نا ایسے ہی چھو لیتے تھے۔ جہاں کجاوا بنتا ہے نا اوپر کا حصہ قبر کی طرح جو بنا ہوا ہے اس کو ایسے ہی چھو لیتے تھے۔
حضرت امام حسین حضرت عباس جب چلتے تھے تو حضرت عباس جھک کر کے چلتے تھے، جھک کر کے. لوگوں نے پوچھا عباس حسین کے ساتھ چل رہے ہو تو جھک کر چل رہے ہو، وہ تمہارے بھائی ہیں. عباس کہتے ہیں وہ میرے بھائی تو بعد میں ہیں، پہلے وہ میرے آقا ہیں. پہلے کیا ہے؟ وہ میرے آقا ہے. اور آقا کے ساتھ چلنے میں ادب یہ ہے کہ اپنا سر آقا سے اونچا نہ ہونا چاہیے. تو جب میں حسین کے ساتھ چلتا ہوں تو گردن نیچی کر کے چلتا ہوں تاکہ میرا ادب برقرار رہے. ہائے ہائے ہائے، کیا محبت تھی، کیا ادا تھی. اور حضرت عباس کی جو والدہ تھی وہ امام حسین و حسن کو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتی تھی. اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کن سے کرتی تھی؟ امام حسن و حسن اور حضرت زینب سے کرتی تھی. اللہ اکبر. عباس علم بردار کڑیل جوان اور امام حسین کربلا کی سرزمین پر عباس علم بردار کو اپنا علم دیا. کہا میرے بھائی یہ علم جو ہماری نشانی ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. عباس علم بردار جب میدان کارزار میں جا رہے ہیں پانی لانے کے لیے تو حضرت سیدہ سکینہ کی پیاس. سیدہ زور سے وہ کیا نام؟ سیدہ ہم لوگ سکینہ کہتے ہیں، اصل نام کیا ہے؟ سیدہ سکینہ. کیا نام؟ سیدہ سکینہ. سیدہ سکینہ کی پیاس کو دیکھا، کہتے تھے کیا جان پیاس سے جاں بلب ہو رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں کیا جان. اب سیدہ سکینہ کی پیاس عباس علم بردار نہیں دیکھ پا رہے ہیں، نہیں دیکھ پا رہے ہیں. عباس علم بردار تو مشکزہ لیا، تلوار حمائل کی اور نہر فرات کی طرف جانے کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں. اے امام حسین، اے امام عالی مقام، اب اجازت دے دیجئے. اب سیدہ سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے. وہ شاعر نے کہا نا پکار عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی تو میرا سر کٹا نہیں ہے، ابھی تو میرا سر کٹا نہیں ہے. عباس علم بردار کہتے ہیں اے ابن رسول اللہ اب اجازت دے دیجئے اس غلام کو کہ جائے میدان کارزار میں. سیدہ سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی. اللہ اکبر. عباس علم بردار آتے ہیں، امام حسین اجازت دیتے ہیں، مسکرہ لے کر کے نہر فرات کی طرف بڑھتے ہیں. ظالموں نے دیکھا کہ عباس علم بردار آ رہے ہیں، جن کی طاقت کے کیا کہنے. حضرت عباس علم بردار کے تعلق سے ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ ایک جنگ میں حضرت علی مرتضیٰ نے کہا تھا کہ آج کے جنگ میں میرا ایک بیٹا جائے گا لڑنے کے لیے. امام حسن کھڑے ہو گئے، حضرت علی نے فرمایا رک جاؤ، بیٹھ جاؤ. امام حسین کھڑے ہو گئے، علی نے کہا بیٹھ جاؤ. عباس علم بردار کھڑے ہو گئے. حضرت علی کہتے عباس تمہیں لڑنا آتا ہے؟ کہا ابا جان آپ کا خون ہے رگوں میں. شیر کے بچوں کو شکار کرنا سکھایا نہیں جاتا. عباس کسے کہتے ہیں؟ آپ علی مرتضیٰ کی گھرانے کی تاریخ کو پڑھے تو معلوم چلے گا. کسی کا نام حیدر ہے، کسی کا نام عباس ہے، کسی کا نام شبر ہے، کسی کا نام شبیر ہے، کسی کا نام اسد ہے. آپ جانتے ہیں یہ کن کے نام ہے؟ حیدر شیر کا نام ہے، اسد شیر کا نام ہے، عباس شیر کا نام ہے. علماء فرماتے ہیں اسد اس شیر کو کہتے ہیں کہ جب وہ گھور کر کے اپنے شکار کو دیکھے، اس مومنٹ کو، اس زاویے کو، اس مومنٹ کو اسد کہتے ہیں. اور جب شیر جھپٹا مارے تو اسے عباس کہتے ہیں، اور جب شیر پھاڑ کر رکھ دے تو اسے حیدر کہتے ہیں. گویا پتا یہ چلا شیر کی ساری نشانیاں علی کے گھرانے میں موجود ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرت علی کہتے کون جائے گا؟ عباس کہتے ہیں میں جاؤں گا. سبحان اللہ. اور عباس علم بردار نے بچپن ہی سے وہ تیور اور وہ جذبہ لے کر کے آئے ہیں کہ عباس علم بردار کے نام سے دشمن خوف کھایا کرتے تھے. آج عباس علم بردار مسکینہ لے کر کے نہر فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ظالموں نے دیکھا عباس علم بردار آئے ہیں، کہا اے لوگوں سنو، اگر ایک قطرہ پانی حسین کے خیمے تک پہنچ گیا تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے. لہذا پانی کا ایک قطرہ بھی
خیمہ حسین تک نہیں پہنچنا چاہیے. ایک طرف ظالم ہے پانی سے روک رہے ہیں, ایک طرف مدینے کا مظلوم مسافر ہے پانی کو لینا چاہتے ہیں, ایک طرف 22,000 ہے جو پانی پی کر کے سیراب ہے, ایک طرف مدینے کا وہ مظلوم مسافر ہے جو 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے. بھائی کی محبت سینے پر موجود ہے, بھتیجی کی محبت سینے پر موجود ہے, علی اکبر کی جوانی ہے, علی اصغر کا بچپنا ہے, یہ ساری چیزیں سینے میں ہے. اور تمام تر چیزوں کو سینے میں رکھ کر کے بسکیدہ لے کر کے نہر فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب لشکروں نے ان کو گھیرنا چاہا تلوار چلائی اور ایسا وار کیا ایسا لگ رہا تھا کہ لوگوں کے پر کچے اڑا دیے. اللہ اکبر. اور سب کو کاٹتا کاٹتا نہر فرات میں پہنچے. مشکیزے کو پانی سے بھرا, گھوڑے سے کہا ایک گھوڑے تو بھی پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں, چل تھوڑا پانی پی لے. عباس علمبردار نے چلو اٹھایا, سیدہ سکینہ کی یاد آ گئی, بھتیجی پیاسی ہے میں پانی پی لوں, رسول کا نواسا پیاسا ہو میں پانی پی لوں کیسے ہو سکتا ہے. پانی کو گرا دیا, گھوڑے سے کہا گھوڑے تو پانی پی لے. گھوڑے نے اپنے زبان اپنے سر کو ہلا دیا, یعنی بزبان حال گھوڑے نے یہ کہا تھا اے عباس علمبردار اگر تم حسین پہ پانی چھوڑ سکتے ہو میں بھی حسین ہی کا غلام ہوں, میں بھی حسین پہ پانی چھوڑ سکتا ہوں. نہ عباس نے پانی پیا نہ گھوڑے نے پانی پیا. یہ کیسا امتحان ہے, یہ کیسی مصیبت ہے اور یہ کیسا جذبہ ہے. انسان تو انسان, جانور بھی پانی نہیں پی رہا ہے. اللہ اکبر. مشکیزے کو پانی سے بھرا اور بھرنے کے بعد آپ لوٹتے ہیں. اب حال یہ ہے ایک ساتھ دشمنوں نے حملہ کر دیا, آپ تلوار چلائے جا رہے ہیں. اسی اسنا میں کسی بدبخت نے تلوار اس طریقے سے مارا کہ آپ کا ایک بازو کٹ گیا. ایک بازو کٹنا تھا کہ آپ نے مشکیزے کو دوسرے بازو پہ لٹکا لیا اور پھر اسی ہاتھ سے لڑنا شروع کر دیا. دوسرا وار کیا, دوسرے بازو کٹ گئے. جب دونوں بازو کٹ گئے تو مشکیزے کو دانت سے پکڑ لیا کہ پانی کسی طریقے سے خیمے حسین تک پہنچ جائے. مگر مرضی مولا کچھ اور ہے, اللہ کی مرضی کچھ اور ہے. میرے محبوب کے نواسوں کا امتحان ہے. ایسی کتاب ریتوں میں انہوں نے لکھی ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی. اللہ اکبر. پانی کے مشکیزے کو دانت میں چھپے ہوئے ہیں. ایک بدبخت جس کا نام غالب ورقہ بن نوفل ہے یا حرملہ بن کاہل ہے, اس طریقے سے جو ہے تیر کھینچا اور تیر مارا کہ وہ تیر ڈائریکٹ جو ہے آ کر کے مشکیزے پہ لگا. مشکیزے کا پورا پانی بہہ جاتا ہے. عباس علمبردار زخموں سے چور ہو کر کے زمین پر گرتے ہیں, پکارتے ہیں یا اخاہو ادرکنی, اے میرے بھائی جان میری خبر لیجئے. آپ کے بھائی کی خبر لیجئے. امام عالی مقام نے جب بھائی کے زبان سے جملے کو سنا, اللہ اکبر, امام عالی مقام میدان میں آئے, بھائی کے لاشے کو اٹھایا اور خیمے میں لے کر کہا کہ اے میرے بھائی, آج تمہارے بھائی حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. آج کہتے ہیں حسین اے میرے بھائی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. عباس علمبردار کی شہادت ہوتی ہے. اب حال یہ ہے کہ صرف حضرت علی اصغر ہیں, علی اکبر ہیں, امام زین العابدین ہیں اور حضرت امام حسین ہیں. علی اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں. ابا جان مجھے اجازت دی. علی اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں. ابا جان اجازت دے دیں. وہ پیارا سا بچہ 18 سالہ نوجوان جن کی ہر خواہش کو باپ نے پوری کیا تھا اور آج بیٹا اپنے باپ سے خاک و خون میں تڑپنے کی آرزو کر رہا تھا. آج خواہش ہے تو خاک و خون میں تڑپنے کی آرزو کر رہا ہے. دیں اجازت تو کس منہ سے دیں. اگر اجازت نہ دیتے ہیں تو بیٹے کا دل چکنا چور ہو جائے گا. کیا امتحان ہے امام حسین کی. ناچار ہو کر اپنے بیٹے کو سجاتے ہیں, اجازت دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے پٹکا باندھتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے تلوار حمائل کرتے ہیں, نیزہ ہاتھ میں دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر میدان کارزار
کارزار میں جاتے ہیں اور جواں مردی کی وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ اچھے اچھے دشمنوں کے دل کانپنے لگتے ہیں. علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے, علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے, میدان کارزار میں تاجدار کربلا جا رہے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین جب میدان کارزار میں جاتے ہیں, تاریخ یہ بتاتی ہے ملک شام کے بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے پہلوان جنہیں صرف اس لیے رکھا گیا تھا کہ حسین سے لڑیں, 3 دن کے پیاسے ہیں حسین. اللہ اکبر. مگر وقت کے بڑے بڑے سورما, بڑے بڑے پہلوان جو تازہ دم ہو کر کے کھڑے ہیں, امام علی مقام فرماتے جن کو چاہو میرے مقابلے کے لیے بھیجو. بڑے بڑے شام و عراق کے پہلوان جو امام حسین کے رکھے گئے تھے وہ سب آتے ہیں اور آپ ایک ایک کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. طاقت و شجاعت کے وہ جوہر امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر دکھائے ہیں کہ دشمنوں کے دل دہل گئے کہ اگر 3 دن کا بھوکا پیاسا ان کی یہ طاقت ہے, اگر 3 دن پہلے پانی بند نہ ہوتا تو کیا حال ہوتا. اللہ اکبر. اللہ کے شیروں کی بات ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے, اور کیوں نہ ہو یہ شیر خدا کے شیر جو ٹھہرے. اللہ اکبر. امام علی مقام لڑ رہے ہیں, چاروں طرف سے تلواروں کی تیروں کی بارش ہو رہی ہے. ایک تیر آ کر امام علی مقام کے مقدس پیشانی پر لگتا ہے, وہ پیشانی مقدس کی جن کو بار بار مصطفیٰ کریم نے بوسا دیا تھا. اللہ اکبر. پیشانی سے تیر کو نکالتے خون کا فوارہ بہتا ہے. امام علی مقام ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے سب نشانے لگا رہے ہیں, چاروں طرف تیریں آ رہی ہیں, پورا وجود جسم کا پورا وجود ہے تیروں سے چھلنی چھلنی ہو گیا ہے. 36 سے زائد تلواروں کے زخم آپ کے سینے پر, آپ کے جسم پر لگے تھے. اللہ اکبر. جب تیر اور تلوار سے پورا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے تو خولی بن یزید یا شمر لعین جو آگے بڑھتا ہے آپ کے سر انور کو تنجدہ کرنا چاہتا ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے نماز پڑھ لینے دو. اللہ اکبر. اس وقت بھی امام علی مقام سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں جیسے گئے تو شمر لعین نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا. اللہ اکبر. جیسی آپ کا سر تن سے جدا ہوا ایک عجب سی کوہرام مچ گئی. علماء فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایسی آندھی چلی جس میں خون کی بارش ہونے لگی. 3 دن تک غالباً یا 1 دن تک جو ہے وہ پورا علاقہ پورا کالا ہو گیا, یہاں تک اتنا اندھیرا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو پہچان نہیں پا رہا تھا. اللہ اکبر. قہر خداوندی اس قدر نازل ان لوگوں پر کہ وہاں تو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہی, بعد میں ان کو ذلت کی موت نصیب ہوئی ہے. امام علی مقام شہید ہوتے ہیں. امام علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ہمارے آپ کے لیے, اسلام کی آپ بیاری کے لیے ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی امام علی مقام کے ان مواعظ حسنہ اور ان کرداروں کو دیکھ کر کے اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آج سے ہم اور آپ بھی یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے, ہمیں سجدوں سے منہ نہیں موڑنا ہے, ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے. جہاں بھی دین اسلام کی بات آئے ہمیں سڑ چڑھ کر حصہ لینا ہے, بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. ہمیں اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے. اسلام قربانی چاہتا ہے, ہمیں اپنے اپنا تن من دھن سب قربان کرنا ہے. یہی سوچ, یہی جذبہ لے کر کے آج یہاں سے اٹھیں انشاءاللہ الرحمن. یہی سوچ, یہی جذبہ لے کر کے آپ اٹھیں گے انشاءاللہ آپ کامیاب و کامرا ہوتے نظر آئیں گے. بس آخری 1-2 بات ہے. ایک بات عرض یہ کرتا چلوں, کل الحمدللہ بہت سارا چندہ اپنا جو ہے جمع ہو گیا. آج زیادہ نہیں, بس 25 سفر المظفر ہے نا, اگلا مہینہ سفر کا مہینہ ہے, اعلیٰ حضرت کا مہینہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہے کن کا مہینہ ہے؟ کہتے اعلیٰ حضرت ہے, اعلیٰ مقام آپ کا, اس لیے اعلیٰ حضرت ہے نام آپ کا, ہے نا. اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے. تاریخ کون سی ہے؟ 25 سفر المظفر. 25 تاریخ ہے. 25 آدمی چاہیے مجھے, 100 والے بس. 100 روپے لے کر کے 25 آدمی آ جائیے, 2500 روپے ہو جائیں گے ہمارے بابا, ہم گھر کو جائیں گے, ہے نا. آئیے ماشاءاللہ. دیکھیں ہمارے رحیم بھائی کھڑے ہوئے, ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس زبان کھولنے کی دیر ہے بابا, آ گئے ماشاءاللہ. پٹکے سے کیجئے, 12 بج گئے بابا, غریب بچہ ہوں میں. 100 روپے تو بڑی بات نہیں یار. جلدی کیجئے سعید پورہ والوں, جلدی کرو, جلدی جلدی آ جاؤ بابا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کے دن قبول فرمائے. 3 4 جلدی جلدی آئیے, جلدی آئیے, جلدی آئیے. زیادہ نہیں بولا میں, 100 بولا, کوئی بڑی بات نہیں, جلدی جا جا پٹکے سے.
फटाफट माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सब के देने कबूल फरमाए और सबको हुसैन का सदका अता फरमाए। या हुसैन, आज आपकी महफिल में आपके दीवाने आला हज़रत के नाम पे दे रहे हैं, आप गवाह हो जाएं। आज ये 100 दे रहे हैं, क़यामत के दिन इसका बदला लाखों में मिले। आमीन आमीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, क्या बात है माशाअल्लाह। सईदपुरा वालों पर मुझे बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है, मुझे सही बता रहा हूँ इस मैं। नाम की बरकतें दे दे। आमीन आमीन आमीन। कितने हो गए? मुझे हाँ नहीं, फिर भी देखेंगे ना कम से कितने हो रहे हैं, बढ़ेंगे इंशाल्लाह, घटेंगे नहीं इंशाल्लाह। 25 ही जो होंगे इंशाल्लाह। कहते हैं आला हजरत के ताल्लुक से कहते हैं कि छोटा करने को कितने अड़े रह गए। बढ़ने की बात चल रही थी ना, छोटा करने को कितने अड़े रह गए, आला हजरत बड़े के बड़े रह गए। सब उनसे चलने वालों के गुल। हाय हाय हाय, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा का शम्मा फिरोजा है आज भी। माशाल्लाह। आई आई और कितने लोग बाकी हैं? माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरतें भी दे सकती हैं, हमारी माँ और बहनें भी दे सकती हैं, वो भी दे, उनको भी सवाब मिलेगा, है ना। तो इसलिए अगर और देखो, चलिए आप सब कुछ देना चाहती हैं अगर, तो देखो लेके आ जाओ, पट के जाओ। इमाम 22 हो गए। जा जा इमाम जाओ, और दोनों इमाम साथ में तो है, दोनों इमाम, चलो जाओ। हाय हाय, हम ही लोग मुक्तदी हैं, तुम लोग इमाम हो बाबा। बाईस हुए, 3 और बाकी हैं, जल्दी से पढ़ के 3 आदमी और जल्दी पढ़ के 25 हो जाएंगे, 12 बज गए। 3 आदमी और जल्दी से, 3 आदमी बस, जल्दी से सईदपुरा वालों, 3 आदमी बस, 3 सिर्फ 3 बाबा। 1 2 3 1 2 3 कन्नड़ा में ना, 1 2 3 जल्दी बस, 3 आ जाइए जल्दी से बाबा। है कोई? नहीं है? जो दे दिए वो डबल भी दे सकते हैं बाबा, कोई हर्ज नहीं है। हमने को 25 पूरा करना है खाली बस। आला हज़रत की निस्बत पहुंच जाए। आला हज़रत की बस बस बस, बरेली वाले राजी हो जाए तो बस गाड़ी अपनी चलते रहेंगे माशाल्लाह, है ना। देखो आ गए माशाल्लाह, हो गया काम माशाल्लाह। और 2 आदमी नहीं, 3 आ गए पूरा। 3 आ गए माशाल्लाह, क्या बात है सुभान अल्लाह। वचन खाली नहीं जा रहा हमारा यहाँ पे सारे। अल्लाह इस हाँ? वचन की लाज रखे। आमीन आमीन। अब ये तो हो गए 25 आदमी। अब जो कुछ देना चाहते हो भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई हजरत ने 100 लगा के छोड़ दिए, नहीं, 10 20 50 जो भी देना चाहते हैं आप वो भी अभी नहीं देंगे तो बाद में भी दीजिए, प्रोग्राम के बाद दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके देने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और कल का प्रोग्राम जो कि बड़ा शानदार, जानदार, ईमानदार प्रोग्राम रहेगा, आप उस प्रोग्राम में ज़रूर बिल ज़रूर शिरकत करें और जो है हजरत के ईमानी, इरफानी, हक्कानी बयान से अपने क़ल्ब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करें। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, आपके हर परेशानी को दूर फरमाए और हसनैन का सदका उतारा आपको, हमको, हम तमाम को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को दारैन की सआदत से माला माल फरमाए। बोलने को गलती है मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम के लिए खड़े।